وقت اپنا احتساب کرتا رہے۔ دنیا کی جو قومیں احتساب کرتی ہے یعنی خود کا حساب کرتی ہے، خود کے نفع اور نقصان کے حوالے سے سوچتی ہے، غور کرتی ہے، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت کبھی مٹا نہیں سکتی۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں بہت حد تک کے خوشگوار بھی ہیں اور بہت حد تک کے کچھ ذہنی طور پر انسان کو الجھن کا شکار کرنے والے بھی ہیں۔ ہمارے ملک میں ہو یا دوسرے ممالک میں، کہیں کم کہیں زیادہ لوگ تکلیف، پریشانی اور مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ لوگ معاشی طور پر پریشانی کا شکار ہے، کچھ لوگ زلزلے اور آسمانی اور زمینی آفتوں کو لے کر کے مشکلات میں ہیں، کچھ لوگ مقامی سطح پر فرقہ واریت کو لے کر کے الگ الگ ممالک کے اندر، فلسطین ہو یا کوئی اور خطہ ہو، اس طریقے کے معاملات کا شکار ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ کیا ہوگا، لوگ خوف کا شکار ہے، لوگ ڈر کا شکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں سے فرماتا ہے تمہیں نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں خوف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے ایک عالمی منشور کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، اور قرآن مقدس کا یہ معجزہ ہے کہ کسی بھی دور میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی حالات میں کیسے ہی معاملات ہو، قرآن 1450 سال پہلے ہر دکھ کا علاج ہمیں بتا چکا ہے۔ ہمیں صرف اسے قرآن میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ چہروں کے اوپر اڑتی ہوئی ہوائیاں، مایوسیوں کی پیشانیوں پر سلوٹیں، دلوں کے اندر خوف کا ماحول، کل کیا ہوگا یہ سوچ اور یہ فکر، قرآن کہتا ہے تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قوم کیسے مایوس ہو سکتی ہے جو اس اللہ کا کلمہ پڑھتی ہے، جو زمین کے اندر دفن ہونے والے دانے کی حفاظت کرتا ہے، اور اس دانے کو اللہ چیر کر کے اس میں سے پودا پیدا فرماتا ہے۔ ایک مردہ دانے سے جو خدا زندہ پودے کو پیدا کرتا ہے، اس خدا کا نام لینے والی قوم اگر مایوس ہے تو کیوں ہے؟ اس کو خدا کا نام لینے والی قوم اگر پریشان ہے تو کیوں ہے؟ اگر دکھ کا شکار ہے تو کیوں ہے؟ اور پھر خدا کی شان یہ ہے، لیکن جس نبی نے اس خدا کا پتہ بتایا ہے وہ نبی بھی کوئی کم طاقتور نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ہمارے نبی کی قوت کا عالم یہ ہے کہ وہ زمین پہ کھڑے رہ کر اگر اشارہ کرتے ہیں تو ان کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے۔ اندازہ فرمائے اتنے طاقتور نبی کا کلمہ پڑھنے والی قوم، اتنے طاقتور خدا کا کلمہ پڑھنے والی قوم آخر مایوس کیوں ہے؟ قرآن تسلی دیتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، مایوس مت ہونا، غم مت کرنا۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، بس شرط اتنی سی ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، کامیابی تمہارا مقدر ہے، کامرانی تمہارا مقدر ہے، شرط ہے کہ تم مومن ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہر دن آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے والوں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی مدد تو شرط پر ہے کہ جب تک تم مومن نہیں ہو جاتے خدا کی مدد نہیں آئے گی۔ نگاہیں آسمان کی طرف بلند کر کے شکوے کرنے والوں، خدا کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت پر جو ہے وہ اجابت کی مہر کیوں نہیں لگتی؟ شرط ہے اگر تم مومن ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب بتائیں کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟ آئیے، مومن کہلانا آسان ہے، مومن بن جانا آسان نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
ہونا بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا۔ کیا ہم مومن ہیں؟ کون سے مومن ہیں؟ گوشت مچھلی والے مومن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جو گوشت کھاتے اور مچھلی کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں۔ میں ایسے مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صرف سروں پر ٹوپیاں پہن کر کے ایمان والے بنتے ہیں۔ میں ایسے مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی میرے اللہ نے ایسے مومنوں کی بات کی ہے۔ مومن کیسا مومن؟ آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مسلمان کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں وہ مسلمان ہے۔ توجہ فرمائے، مومن اور مسلمان کی ڈیفینیشن اللہ کے رسول خود بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں وہ مسلمان ہے۔ پوچھا مومن کون ہے؟ تو فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ بے خوف ہو جائے، لوگوں کی جانیں اور مالیں جن سے بے خوف ہو جائے وہ مومن ہے۔ یعنی مومن کے متعلق یہ گمان ہونے لگے میرا پیسہ یہاں رکھا ہوا ہے، وہ چرا کر نہیں لے جائے گا، میری زمین پہ وہ قبضہ نہیں کرے گا، وہ میرے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، وہ میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ میری جان سے کھلواڑ نہیں کرے گا، وہ چند سکوں کے عوض میری آبرو کا سودا نہیں کرے گا۔ یعنی جس سے لوگ اس طرح سے بے خوف ہو جائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مومن ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کلمہ تو 250 کروڑ لوگ پڑھتے ہیں پوری دنیا میں، ایسے مومن بتائیں کہاں ہے؟ آج تو حالات یہ ہیں معاذ اللہ، لوگ اپنی عید درست کرنے کے لیے کوئی کسی کا موبائل چوری کر رہا ہے، کوئی کسی کی بائک چوری کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، چند سالوں سے شہر کے اندر سی سی ٹی وی کیمروں کی جو ہے وہ کثرت ہو گئی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لینے والے کون ہیں، چھیننے والے کون ہیں۔ اس قوم کو ذلت اور رسوائی سے کون بچا سکتا ہے جو قوم رمضان شریف کی فجر کے بعد لوگوں کے موبائل چھینتی پھر رہی ہے، لوگوں کی چوریاں کرتی پھر رہی ہے، بائک اٹھاتی پھر رہی ہے اس لیے کہ میرا تہوار اچھا ہو جائے۔ میں کہتا ہوں اچھے کپڑے پہننے کا نام تہوار کی اچھائی نہیں ہے، قیمتی اور اجلے لباس پہننے کا نام تہوار کی اچھائی نہیں ہے، بلکہ اچھائی تہوار کی یہ ہے کہ خدا جس سے راضی ہو جائے اس کا یہ بھی دن عید کا دن ہے اور اس کے لیے موت کا دن بھی عید کا دن ہے جو اللہ کو راضی کر لے۔ حیرت کی بات ہے انسان اپنی عید سنوارنے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، دوسروں کی جان، عزت، آبرو اور مال پہ حملہ کر رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی بھی عید بتاتا ہوں، اللہ اکبر، کسی کارپوریٹر کے گھر کی عید نہیں، کسی ایم ایل اے اور ایم پی اور وزیر کے گھر کی عید نہیں، اللہ اکبر، جو لاکھوں مربع میل کی زمین پر بلا شرکت غیر حکومت کر رہا تھا، پہلی صدی کا مجدد جسے دنیا حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے، ان کے گھر کی عید سنیں۔ ہم نے تصور بدل گیا، فکر بدل گئی، حالات بدل گئے، انداز بدل گئے، اور یاد رکھنا قوموں کو زوال روٹی اور کپڑا اور مکان کی بنیاد پر نہیں آتا، بلکہ قوموں کا زوال سوچ اور فکر کی بنیاد پر آتا ہے۔ سوچ بدل گئی ہے، عید کا مطلب نئے کپڑے، عید کا مطلب قیمتی جوتے، عید کا مطلب اچھی سواریاں، یعنی سب دکھاوا دکھاوا اور دکھاوا۔ یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے اللہ نے دیا ہے تو شکر ہے، اور اگر نہیں دیا ہے تو پیون والے لباس پر بھی تو عید ہو سکتی ہے اگر اللہ اس پر راضی ہے تو۔ امیر المومنین سیدنا عمر ابن عبدالعزیز، جن کو ہمارے علماء نے پہلی صدی کا مجدد کہا ہے، اللہ اکبر، لاکھوں مربع میل زمین پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والا وہ حاکم، دو بچیاں، بیٹیاں، بچپنے کا عالم ہے، روتے ہوئے بابا کے پاس آئی، کہنے لگی بابا کل عید ہے اور آج چاند نظر آ چکا ہے، مدینہ منورہ میں دھوم مچی ہوئی ہے کہ عید ہے، عید ہے اور عید ہے، تو آپ کی امیر المومنین کی بیٹیاں کل کیا پہنے گی بابا؟ تو باپ نے سر پہ ہاتھ پھراتے ہوئے کہہ دیا، بیٹیوں، میری بچیوں، چونکہ تمہارے بابا کے پاس پیسے نہیں ہے اس لیے کل تم نے وہی کپڑے پہننا ہے دھل کر جو تم نے آج پہنے ہیں۔ ننھی ننھی بچیاں سب کی بچیاں ہوتی، بچے سب کے بچے ہوتے ہیں، اتنا شعور نہیں ہوتا۔ ننھی سی بچیوں نے کہا بابا جب ہم
पुराने कपड़े पहन करके हम बाहर निकलेंगे तो सहेलियां ताना देगी कि अमीरुल मोमिनीन की बेटियों को नए कपड़े भी नहीं, आप हमें नए कपड़ों का इंतजाम कर दें। कहा ठीक है, मैं नए कपड़ों का इंतजाम करता हूं। खाजिन को बुलाया, यानी वजीर मालियात को बुलाया, और बुला करके वक्त के अमीरुल मोमिनीन ने कहा कल ईद है, 1 महीने की तनख्वाह मुझे पेशगी दे दो ताकि मेरे बच्चों के नए कपड़े आ जाएं। क्या लोग थे। आजकल तो गफला करने वालों के साथ लोग चमचागिरी करते हैं, करप्शन करने वालों का लोग सपोर्ट करते हैं और उसी को दोस्ती का हक करार देते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं सच्चे दोस्त की पहचान ये है कि जब तू अल्लाह को भूल जाए तो वो तुझे अल्लाह की याद दिला दे, जब तू गलत करे तो वो तुझे टोक दे। हैरत है, चोरी करने में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने को दोस्ती का नाम देते हैं, अफेयर करने में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने में दोस्ती का नाम देते हैं, किसी लड़की के साथ बदकारी करने में सपोर्ट करने को लोग दोस्ती की वफा का नाम देते हैं। वल्लाह ये दोस्ती नहीं बल्कि बदतरीन दुश्मनी है जो जहन्नम के रास्ते पर लेकर जा रही है। वक्त का खाजिन यानी कि वजीर मालियात जब उसको बुलाया जाता है और अमीरुल मोमिनीन कहते हैं 1 महीने की तनख्वाह पेशगी दे दो, तो वो कहता है मैं जरूर दे सकता हूं, लेकिन आप इस बात की मुझे गारंटी दे दें कि 1 महीने तक आप जिंदा रहेंगे। अगर आप 1 महीने तक जिंदा रहेंगे, इसकी गारंटी आप मुझे दे दें, तो मैं 1 महीने की तनख्वाह आपको पेशगी दे दूंगा। तो उन्होंने कहा वल्लाह महीने की क्या, मैं तो 1 लम्हे की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं जिंदा रहूंगा। तो उसने कहा माफी चाहता हूं कि मैं, जब आप महीने भर की जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकते, तो मैं आपको 1 महीने की पेशगी तनख्वाह देकर अल्लाह की अदालत में मुजरिम कैसे बन सकता हूं। आपने गुस्सा नहीं किया, वरना कोई और बादशाह होता तो गर्दन जो है वो उड़ा दी जाती और जंजीरों में जकड़ के खुदा जाने क्या सलूक किया जाता। मगर अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अब्दुल अजीज ने फरमाया अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, और बच्चियों से कहा बेटी जब तुम्हारे बाबा की 1 महीने की जिंदगी की गारंटी नहीं है तो 1 महीने की तनख्वाह तुम्हें पेशगी नहीं मिल सकती, इसलिए धुले हुए कपड़ों पर ईद कर लो। और इस्लाम की तारीख गवाह है, लाखों मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत करने वाले हाकिम की बेटियों ने धुले हुए पुराने कपड़ों पर ईद की। ये इस्लामी ईद है। ये है आज क्या हो